اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ یقین جانو صفا اور مروہ اللہ کے دین کی بڑی علامتوں میں سے ہیں، لہٰذا جو کوئی اللہ کے گھر کا حج یا عمرے کا ارادہ کرے تو اس کے ذمے کوئی حرج نہیں کہ وہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے، اور جو کوئی دل کی خوشی سے بھلائی کا کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ خوب قدردان اور خوب جاننے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 158 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ آیت کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس سے پیچھے یہ بات چل رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ صبر اور استقامت سے کام لیں۔ زندگی میں مصیبتیں آئیں گی، اللہ نے قسمیں اٹھا کے بتایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ہم تمہارے مال کو کم کر کے، تمہیں بھوک پیاس میں مبتلا کر کے، اور تمہیں نہ دے کر، تم سے لے کر، ہر طریقے سے ہم تمہیں آزمائیں گے، لہٰذا تم نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ کل بھی یہ بات آئی تھی کہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے تو لوگ چار قسموں میں بٹ جاتے ہیں۔ بعض لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مصیبت کے اوپر الٹے سیدھے جملے بول دیتے ہیں، یعنی بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا ان سے بہتر حالت ہے، بہت بہتر حالت ہے، وہ صبر کرتے ہیں، یعنی کوئی ایسی بات نہیں کہتے کہ جس سے اللہ کی تقدیر پر اعتراض ہو۔ تو ایسے صبر کرنے والوں کو اللہ نے کہا یہاں پر کہ ان صبر کرنے والوں کی فضیلت یہ ہے کہ ان کے اوپر ہماری خاص انعامات ہوتے ہیں، ہم ان کو شاباشی دیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ان کے اوپر ہماری رحمت اترتی ہے، اور تیسرا یہ کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو دوسری حالت تو یہ ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں، اور بعض لوگ ان صابرین سے بڑھ کر ان کا درجہ ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر جو مصیبت آئی ہے اس پر رضامندی کا اظہار بھی کرتے ہیں، یعنی یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے جس حال میں بھی رکھا ہے اللہ تیرا شکر ہے۔ اور ایک چوتھا درجہ جو کہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ مصیبت آئی تو مصیبت کے آنے پر اللہ کا شکر ادا کیا، یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ کیونکہ مصیبت آئی تو در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کے بدلے میں آپ کو اجر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں آپ سے کئی دوسری آفات اور بلیات ٹال دی، تو یہ تو شکر کا موقع ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ جب اپنے فرشتوں ملک الموت کو بھیجتے ہیں کسی اپنے بندے کے بچے، چھوٹے بچے کی روح قبض کرنے کے لیے، اور وہ روح قبض کر کے واپس آتا ہے فرشتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرشتوں سے پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ کو پتہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی پوچھتے ہیں، اقبضتم ولد عبدی، کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ فرشتے کہتے ہیں جی ہاں یا اللہ، آپ ہی کے حکم سے کی۔ اللہ فرماتے ہیں اقبضتم ثمرۃ قلبہ، کیا تم نے میرے بندے کے دل کے ٹکڑے کو قبض کر لیا؟ اللہ فرشتے کہتے ہیں جی ہاں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اچھا یہ بتاؤ، جب تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی، چھوٹے بچے کی روح قبض کی، تو اس نے اس وقت کیا کہا؟ اللہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ، اس وقت اس نے آپ کا شکر ادا کیا، یعنی اس موقع پر بھی کہ اللہ تعالیٰ اتنی سخت آزمائش میں مبتلا کیا لیکن وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جاؤ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرو، اور اس محل کا نام کیا رکھنا ہے؟ دنیا میں تو کوئی بنگلہ تیار کیا تو کوئی اپنی ذات پات کو، اپنے عہدے منصب کے اعتبار سے نام رکھے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اس صبر کرنے والے اور اللہ کی مصیبت میں اللہ کے شکر ادا کرنے والے کے بنگلے کا نام رکھو بیت الحمد، یعنی یہ اس بندے کا گھر ہے کہ جس نے مصیبت کے وقت میں بھی اللہ کی تعریف کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبت کے موقع پر بجائے اس کے کہ ہم الٹی سیدھی بات کریں، ہمیں صبر اور اس حالت پر راضی، اور بلکہ اس سے اوپر کی کیفیت کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کا موقع عطا فرمائے۔ آج کی آیات میں اللہ رب العزت اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ دیکھو صبر کے نتیجے میں
کیا کچھ نصیب ہوتا ہے، اس کا تم اندازہ اس بات سے کرو کہ حضرت ہاجر علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب انہیں مکہ کے اس جگہ چھوڑ کے گئے تھے جہاں نہ پانی تھی نہ فصل تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس وقت انہوں نے صبر کا مظاہرہ کر کے وہاں استقامت اختیار کی، تو نتیجے میں کیا ہوا؟ اب واقعہ مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ان کی والدہ کے ساتھ اللہ کے حکم کے مطابق ایک ایسی جگہ چھوڑ دیا، مکہ، جو کہ اس وقت آباد نہیں تھا، پانی وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اب جب وہ چھوڑ کے جاتے ہیں تو اہلیہ کہتی ہیں حضرت ہاجر علیہ السلام کہ آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں، کئی دفعہ پوچھا لیکن سمجھ گئیں کہ بھئی اتنا پوچھا کہ کیا آپ اپنے حکم سے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کسی کا حکم ہے؟ کہنے لگیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کا حکم ہے، تو اتنا کہا کہ اذن لا یضیعنا، اب وہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام تو رخصت ہو گئے، لیکن وہاں حضرت ہاجر علیہ السلام کو ایک پانی کا مشکیزہ اور ایک کھجور کا تھوڑا سا ایک تھیلا دے کے گئے تھے، وہ چند دنوں میں ختم ہو گیا، لیکن اب جب پانی ختم ہوا، کھجور ختم ہوئی، تو اب ان کی کیفیت کیا ہوئی کہ اپنے ایک طرف بچہ رو رہا ہے، دوسری طرف اپنی چھاتی سے دودھ ختم ہو چکا ہے، تو اب وہ بے چینی اور بے قراری کے عالم میں پانی کو ڈھونڈنے کے لیے کبھی ایک طرف پہاڑی پہ چڑھتی ہیں جس کا نام صفا، اور کبھی اس سے دوسری جانب دوسری پہاڑی پہ چڑھتی ہیں مروہ۔ اب جب درمیان صفا پہاڑی پر چڑھتی ہیں، اونچی پہاڑی ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ پتہ چلے کہ یہاں اگر کہیں دور پانی ہو تو میں اس کی طرف جاؤں، لیکن 7 چکر لگائے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، 7واں چکر جب ختم ہوا تب آواز آتی ہے۔ اچھا، ان کے بیچ میں، صفا اور مروہ کے بیچ میں ایک نشیبی علاقہ ہے، ایک علاقہ ایسا ہے تھوڑا سا ٹکڑا کہ جو نیچے ہے، وہاں جب پہنچتی تھیں تو اپنے بیٹے پر نظر نہیں پڑتی تھی، لہٰذا وہاں وہ دوڑنا شروع کرتی تھی، ویسے چل کے جاتی لیکن اس بیچ کے علاقے میں پہنچ کر وہ دوڑنا شروع کر دیتی۔ تو جب 7واں چکر مکمل کیا تو اچانک آواز آتی ہے، تو فوراً آواز کے آنے پہ کہہ دیا کہ اے اللہ کے بندے، اگر تیرے اندر خیر ہے تو میری مدد کر دے۔ دیکھتی ہیں کہ ایک فرشتہ آتا ہے اور جہاں بچہ موجود ہے وہاں وہ اپنا پر مارتا ہے تو وہیں زمزم کا چشمہ پھوٹ جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہاجر علیہ السلام کے اس صبر، جس مصیبت میں انہوں نے آزمایا تھا اور اس میں انہوں نے ثابت قدمی کا اظہار کیا، زبان سے کوئی بات نہیں کی، بلکہ اللہ کی مصیبت، آئی ہوئی مصیبت پر رضامندی کا اظہار کیا اور اللہ کی تعریف کی، تو اللہ نے اس کے بدلے میں ان کے اس عمل کو قیامت تک آنے والے حاجی اور عمرہ کرنے والے کے لیے یہ لازم کر دیا، واجب کر دیا کہ اس کا حج اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک وہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑے نہیں، جب تک وہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح نہیں کرے۔ اب دیکھیے کیا ہے، صفا ایک پہاڑی ہے جو کہ خانہ کعبہ میں حجر اسود کی ایک طرف صفا کی پہاڑی ہے اور اس کا دوسرا کنارہ، دونوں کے درمیان میں 394 میٹر کا فاصلہ ہے۔ 7 چکر میں کل 2700 میٹر بنتے ہیں، یعنی کل 3 کلومیٹر سے تھوڑا سا کم، لیکن ان 3 کلومیٹر کے درمیان اس 3 کلومیٹر کے چکر کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجر علیہ السلام کی قربانی کے نتیجے میں قیامت تک کے لیے کیا، اور یہاں قرآن کریم میں کیا فرمایا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، دیکھو یقین جانو کہ صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑیاں، حالانکہ ہیں تو پہاڑیاں، لیکن چونکہ ان کے بیچ میں ہماری ایک اللہ کی بندی نے صبر کا مظاہرہ کیا تھا، لہٰذا اس کے نتیجے میں یہ من شعائر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی بڑی علامتوں میں سے ہیں۔ شاعر اللہ کہتے ہیں اللہ کی ایسی عبادت کے اعمال، اللہ کی عبادت کرنے کے ایسے اعمال جو بالکل ظاہری ہوں، 5 وقتہ نماز، اذان، حج، عمرہ، روزے، یہ اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے ہیں۔ ایسا ہی درجہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کا ہے، یہ کس بنیاد پہ ملا؟ یہ صبر کرنے پر ملا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، چنانچہ حکم دیا فمن حج البیت واعتمر، جو کوئی بھی تم میں سے حج کرے اللہ کے گھر کا یا وہاں عمرے کا ارادہ کرے تو اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہوگا کہ وہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمائی کہ مشرکین مکہ نے ان صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے پر ایک بت رکھ دیے تھے، اساف اور نائلہ، تو جب مسلمان صحابہ اکرام اسلام لائے تو وہ ان بتوں کی وجہ سے ان کے حرج محسوس کرتے تھے کہ ہم تو اب اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اب بھی ہم ان کے چکر لگائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اب بھی اگرچہ اساف اور نائلہ کے بت آ چکے، اب تو انہوں ہٹا دیا جائے گا، لیکن اب بھی اگر تمہارے دل میں یہ بات آتی ہے کہ تم ان کا چکر نہیں لگاؤ، نہیں، چونکہ یہ ہماری بندی ہاجرہ
علیہ السلام کی یاد ہے، لہٰذا اس کے لیے تم نے اب بھی چکر لگانا ہے. فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. پھر فرمایا ومن تطوع خیرا. یہ صرف ہاجرہ نہیں تھی بلکہ قیامت تک جو کوئی بھی دل کی خوشی سے نیک کام کرے گا، چاہے نفلی کام ہو اور پھر چاہے نفلی حج ہو، نفلی عمرہ ہو، کوئی بھی کام ہو، صبر کا مظاہرہ بغیر کسی اونچے نیچے الفاظ کہے جو بھی صبر کا مظاہرہ کرے گا فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کے بھی عمل کو ضائع نہیں کرتے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، صرف نیکی کا ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ اپنے ہاں نامہ اعمال میں فرشتوں کو حکم دے دیتے ہیں کہ اس کی ایک نیکی لکھ دو. اگر ابھی کیا نہیں ہے لیکن ارادہ کرنے پر اس کی ایک نیکی لکھ دی. اسی لیے کہا جاتا ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے اچھی ہے. چنانچہ ارادہ کیا اور نیکی لکھ دی. پھر جب وہ عمل میں لاتا ہے اس نیکی کے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب اس کے اخلاص کی بنیاد پر اس کی ایک نیکی کو تم 10 نیکیوں میں تبدیل کر دو. اگر زیادہ اخلاص والا ہے تو 700 نیکیوں میں تبدیل کر دو. اگر زیادہ اخلاص والا ہے تو 700 سے اور بڑھا دو. اتنی قدردانی. اور پھر یہ تو نیکی کا معاملہ ہے. اگر معاملہ آتا ہے گناہ کا، حدیث میں آیا کہ اگر بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس گناہ کے ارادے پہ کچھ مت لکھنا. اگر اس گناہ کے ارادے کو چھوڑ دیا اللہ کے خوف سے تو چھوڑ دینے پر ایک نیکی لکھو، اور اگر گناہ کر لیا تو صرف ایک ہی گناہ لکھنا ہے. نیکی کو 10، نہ کرنے پر بھی 1 اور کرنے پر 10، اور اخلاص کی بنیاد پر 700 اور 700 سے زیادہ. اور گناہ نہیں لکھو. اگر گناہ کا ارادہ آتا ہے نہیں کرتا تو نہ کرنے پر بھی ایک نیکی لکھو، اور اگر گناہ کر لیتا ہے تو صرف ایک ہی گناہ لکھو. یہ اللہ تعالیٰ کی قدردانی ہے. اللہ تعالیٰ شاکر ہیں. جب اللہ کی طرف شکر کی نسبت ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے عمل کی قدردانی کرتے ہیں. اب بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ بندے کو بھی شکر کرنا چاہیے. بندے کا شکر کیا ہے کہ وہ اللہ کے دی ہوئی نعمتوں کو ذہن میں رکھ کر اللہ کی فرما برداری کرے. یہ بندے کی طرف سے شکر ہے. پھر فرمایا کہ اللہ صرف شاکر ہی نہیں بلکہ اللہ علیم بھی ہے. چنانچہ تم دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ کر کوئی بھی معمولی سا عمل کرو لیکن دل کی خوشی سے کرو، اللہ اسے جانتا ہے. اور صرف اس عمل کو نہیں جانتا، یہ بھی واضح رہے کہ تم جس نیت کے ساتھ کر رہے ہو، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو، کسی کو دکھلاوے کے لیے کر رہے ہو، اللہ سب جانتا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک